انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ چینج 2 مہینے سے 3 مہینے کے اندر نظر آئے گا. اگر آپ کہتے ہو تو میں یہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے, یہ کانٹوں کا ہار ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں. یہ صوبہ جکڑا ہوا تھا بیڈ گورننس سے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ گڈ گورننس کی مثالیں قائم کر کے بلوچستان کے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اگلے الیکشنز میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیوں ووٹ دیں گے. ہمارے جو کارکن ہیں وہ کم سے کم اس پروپیگنڈا کا حصہ کبھی نہ ہو جو ریاست پاکستان کے خلاف بلوچستان میں شروع ہے. دہشت گردی کا مقابلہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دہشت گردوں سے آنکھیں ملا کے کیا ہے. بندوق کی زور پہ کوئی نظریہ بلوچستان میں اپنا مسلط نہیں کر سکتا. نظریہ ہمارا چلے گا, نظریہ بھٹو کا چلے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جالے اور جالیاں میری بہنیں اور بھائی آئے ہوئے ہیں, میں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اس گزارش کے ساتھ کہ آپ کی حکومت گو کہ مجھے پورا احساس ہے کہ ہم یہاں پر, آپ کو بھی پورا اس کا احساس ہے کہ ہم یہاں پر ایک کولیشن گورنمنٹ میں ہیں, ہمیں مکمل میجورٹی یہاں پر نہیں ہے. اس کولیشن کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ ہم اپنی ان پالیسیز کو اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں جس طرح کہ ہماری قیادت کی خواہش ہے, جس طرح کہ چیئرمین صاحب کا حکم ہے. لیکن چند چیزیں میں آپ سے گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں, جہاں جہاں میں جاتا ہوں, کل میں واشک گیا تھا, ہمارے پریزیڈنٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم واشک میں وہاں پر ڈسٹرکٹ کونسل میں ہماری حکومت ہے, وہاں پر ہم بڑی خطیر رقم خرچ کر رہے ہیں تھرو جو لوکل کونسل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے نہ صرف مضبوط کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشنز میں ہم یہ کر سکیں کہ ہم یہ بتا سکیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے چاہنے والوں کو, کہ ہم نے, آپ کی حکومت نے ابھی تک ان 9 مہینوں میں کیا اقدامات کیے, اور اگلے جو ہمارا ٹرم ہے اس تک ہم کیا کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں. 3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس پر آج تک کبھی بھی اس صوبے میں کام نہیں ہوا. اس میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے نام سے ہم نے بہت بڑا اسکالرشپ کا پروگرام سٹارٹ کیا ہے. جو میر باز محمد کھیتران صاحب فرما رہے تھے, جو میرے سینئر میرے انکل صابر بلوچ صاحب فرما رہے تھے کہ عام غریب کو کس طریقے سے اس کے ثمرات پھیلے, کہ ہم نے پروگرام شروع کیا ہے کہ آپ کے دور دراز علاقوں میں جو آپ کے ہائی اسکولز ہیں اس میں سے جو بچے ٹاپ کریں گے اور جو بچیاں ٹاپ کریں گی ان کو ہم 16 سال کا اسکالرشپ پروگرام دے رہے ہیں. یہ آج تک بلوچستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. ان کے لیے نہیں ہوا جن کے بچے ایچ میں پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے ہوا ہے جن کے بچے عام اسکولوں میں, ہائی اسکولز میں, عام گاؤں کے اسکول میں ٹاپ کریں گے. ان کو ہم محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپس دے رہے ہیں. پھر ہم محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپس جو ہے وہ جو بھی بلوچستان کے بچے ہیں وہ جو پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, دنیا کی جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں, 200 یونیورسٹیز ہیں, اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو ہارورڈ میں اور آکسفورڈ میں بھیج رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچے اور بچیاں واپس آ کے یہاں پر ہماری خدمت, عام لوگوں کی خدمت کریں گے. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے جو ہماری اقلیتی ہے, جو ہمارے منورٹیز ہیں, ان کے بارے میں سوچا ہے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی ساری تقریریں نکال کے آپ دیکھ لیں, ان کے دل کے سب سے زیادہ قریب وہ منورٹیز, وہ پسے ہوئے لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے. ہم نے منورٹیز کے لیے ہر سال 100 اسکالرشپس دیے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ ہماری منورٹیز سے پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے لارنس کالج مری, ایچ ایس این کالج لاہور, چاند باغ سکول, صادق پبلک سکول بہالپور, ان تمام کالجز سے ہم ایم او یوز کر رہے ہیں. ہمارا عام بچہ جو ہے وہاں پڑھے گا جہاں پر ایلیٹ کلاس کا بچہ پڑھتا تھا, اور ایچ ایس این میں انشاءاللہ ہمارے منورٹیز کے بچے پڑھیں گے. اس کے علاوہ ہیلتھ میں جو بڑے ریفارمز, ہمارے بخت کاکڑ صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹ می اپریشیٹ دیم, کہ ان کے اور ان کی محکمے کی بہت محنت ہے. چیئرمین صاحب نے ہمیں بتایا کہ این آئی وی سی ڈی طرز کا بی آئی وی سی ڈی آپ نے بنانا ہے, کہ جو عام لوگوں کو ان کی دہلیز پر بہترین علاج دے سکیں. آج مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ودن 2 months چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں تشریف لائیں گے, اور این آئی وی سی ڈی کے طرز پہ بی آئی وی سی ڈی کا جو ہے وہ افتتاح کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
اس کے بعد جو ہمارے ہیلتھ ریفارمز ہیں، جو ہمارے محنت ہو رہی ہے ہیلتھ میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ چینج 2 مہینے سے 3 مہینے کے اندر نظر آئے گا۔ یہ آپ کی حکومت جو ہے وہ نہ صرف اپنے ہاسپٹلز کو، نہ صرف پرائمری کیئر کو، بلکہ جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی اس قابل بنائے گی کہ لوگ ہمارے وہاں پر ٹرسٹ کے ساتھ وہاں پر جائیں گے، اور شاندار وارڈز بننے جا رہے ہیں، لوگوں کو سہولت ملے گی۔ صرف ہمیں 2 سے 3 مہینے دے دیں۔ بخت کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بلوچستان میں جو ہے وہ عام آدمی کو فرق نظر آئے گا۔ اس کے بعد میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا پیپلز ایئر ایمبولنس کا۔ ہمارا پیپلز ایئر ایمبولنس جو ہے وہ تیار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں لائسنسز مل گئے سول ایویشن سے۔ ودن 1 منتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا افتتاح کریں گے۔ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں پیپلز ایئر ایمبولنس جائے گی اور ایمرجنسی میں اپنے لوگوں کو وہاں پر فری آف کاسٹ اٹھائے گی اور پاکستان کے بڑے ہاسپٹلز میں پہنچائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارا جو سب سے بڑا پروگرام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پر، وہ 2 پروگرامز ہیں۔ یہ جو بے روزگاری ہے، مجھے احساس ہے کہ یہ کارکن بیچارہ روزگار سے محروم ہے پچھلے 20 سال سے۔ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں بلوچستان کے لوگوں کی خدمت کروں گا۔ بلوچستان کے لوگوں کو یہ چیئرمین صاحب فرما رہے تھے، ٹھیک فرما رہے تھے، دہشت گردی کا مقابلہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دہشت گردوں سے آنکھیں ملا کے کیا ہے۔ آپ کی حکومت بھی دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گی۔ ان دہشت گردوں کا مقابلہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ بندوق کی زور پہ کوئی نظریہ بلوچستان میں اپنا مسلط نہیں کر سکتا۔ نظریہ ہمارا چلے گا، نظریہ بھٹو کا چلے گا، نظریہ عوام کا چلے گا۔ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، اور عوام ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس بھاور سے جو بلوچستان آج پھنسا ہوا ہے، جو بلوچستان آج کرپشن کی نظر تھا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کل میں پشین گیا، میرے پریزیڈنٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق پشین سے ہے، ہم پشین گئے، ایک سویپر کی بیٹی کو ہم نے نوکری دی۔ کیا سوچا جا سکتا تھا کہ کبھی سویپر کی بیٹی بھرتی ہوگی؟ وہ میرٹ جو ہے وہ پریویل کرے گا۔ آج بلوچستان کے کونے کونے میں میرٹ پہ ٹیچر بھرتی ہو رہے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی پیسے لے کر بھرتیاں کرے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ سفارش لے کر بھرتیاں کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم میرٹ پہ بھرتیاں کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورے بلوچستان میں ہیلتھ اور ایجوکیشن میں میرٹ پہ بھرتیاں کریں گے۔ باقی جو 4th کلاس میں بھرتی ہو رہی ہے، سب سے پہلا حق پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا ہے۔ کوئی خوش ہو کوئی ناراض ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو روزگار دیں گے، اور روزگار مہیا کرنا اگر گناہ ہے تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ یہی گناہ کرتی رہی، جناب آصف زرداری صاحب یہ گناہ کرتے رہے، یہ ناچیز بھی یہ گناہ کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی ہے بھٹو، میری یہاں پر ساری ایم پی ایز اور بیٹھے ہوئے ہیں منسٹر صاحبان، ہماری مینا بلوچ صاحبہ یہاں پر بیٹھی ہیں، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے سپورٹس کا اور یوتھ کا جو ہے وہ منسٹر بنایا ہے۔ آپ پر بہت بھاری ذمہ داری ہے، ساری یوتھ جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، یوتھ پالیسی ہو چکی ہے، اب آپ نے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ آخر میں 2 پروگرامز کا ذکر کروں تاکہ آپ جائیں اپنے علاقوں میں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ حکومت سب کو روزگار نہیں دے سکتی ہے، ہم نے روزگار کے مواقع کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے ساتھ مل کے نوجوانوں کو انکریج کریں کہ وہ جائیں، اور ہم نے بندوبست کیا ہے کہ حکومت گلف بھیج رہی ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس میں بھیج رہی ہے، یورپ میں بھیج رہی ہے، تاکہ ہمارے نوجوان وہاں پر جائیں۔ یوتھ سکل پروگرام ہے، وہاں پر جا کے ریمیٹنسز کا باعث بنے۔ اس کے بعد ہم نے اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے آپ کے لیے آسان قرضوں کا بندوبست کیا ہے کہ آپ آسان قرض لیں اور آسان قرض لے کر آپ اپنا کاروبار کریں۔ آپ جائیں، وہاں پر اخوت سینٹرز بننے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم بلوچستان کے کونے کونے میں اس پیغام کو پھیلائیں اور ہم بندوبست کریں گے، روزگار کے مواقع دیں گے۔ آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم محنت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ صوبہ جکڑا ہوا تھا کرپشن سے، یہ صوبہ جکڑا لیجٹیمیٹ ہو چکا ہے، یہ صوبہ جکڑا ہوا تھا بیڈ گورننس سے،
ہم انشاءاللہ تعالیٰ گڈ گورننس کی مثالیں قائم کر کے بلوچستان کے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اگلے الیکشنز میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیوں ووٹ دیں گے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس لیے ووٹ دیں گے کہ ہم انشاءاللہ روزگار کے مواقع مہیا کریں گے, ہم ہیلتھ ریفارمز لے کر آئیں گے, ہم ایجوکیشن میں ریفارمز لے کر آئیں گے. ہر ضلع میں 100 200 سکول بند پڑے ہوئے ہیں. آج اللہ کے فضل سے 12 سال بعد آپ کے سکول کھل رہے ہیں. آج دور دراز علاقوں میں 12 سال بعد سکول کھل رہے ہیں. پہلی دفعہ بلوچستان میں وہ ٹیچرز جو ایبسنٹ ہیں ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. عام آدمی کو ایکسیس مل رہی ہے تعلیم کی اور ہیلتھ کی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اور امپروو کریں گے. میرے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے. سینئر ہے, جونیئر ہے, وہ تشریف لائیں, اپنے مسائل بتائیں. سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں, سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں. تھینک یو. سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے, بات تو سنی جا سکتی ہے, کارکن کو عزت تو دی جا سکتی ہے, کارکن کو دل سے تو لگایا جا سکتا ہے. میں خود ایک عام کارکن ہوں, ایک عام آدمی ہوں, کسی سردار نواب کا بیٹا نہیں ہوں. میرا دل عام آدمی کے ساتھ دھڑکتا ہے. میں انشاءاللہ آپ کا تھا, آپ کا ہوں اور آپ کا رہوں گا. میں ایک آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو کارکن ہیں وہ کم سے کم اس پروپیگنڈا کا حصہ کبھی نہ ہوں جو ریاست پاکستان کے خلاف بلوچستان میں شروع ہے. مجھے آپ کی مدد چاہیے, مجھے آپ کی مدد چاہیے, اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس صوبے کو آگے لے کے جائیں گے. جی بھٹو.